جیسے اسی کتاب الفتن میں آپ پڑھیں امام ابن حجر فرماتے ہیں لاکھ روپیہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا، عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ لاکھ لے لو اور یزید کی بیعت کر لو۔ انہوں نے کہا ہمارا دین پھر بہت سستا ہو گیا۔ لالچ بھی اس نے دینا شروع کیا، خدا کے لیے حدیثیں دیکھیں، تاریخ کو آگ لگائیں، یہ سب تاریخیں لکھ رہے ہیں مجلے اور دوسرے، وہی تبری جو جھوٹیاں اٹھائے پھرتے ہیں۔ بے آپ حدیث کی کتابیں کیوں نہیں پڑھتے کہ دین پر کیا قیامت گزر رہی تھی؟ اس کا ذکر نہیں کرتے تم لوگ؟ اللہ کا خوف نہیں تمہارے دلوں میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کے منہ پر تھے بل نمدحہم ونثنی علیہم، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی مزاح کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ منافقت ہے یا نہیں؟ اب سارے کر رہے ہیں، کوئی وزیر اطلاعات ہے، کوئی کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سب جھوٹ ہے، مگر نہیں، ملوکیت جو ہے یہ وہ کرواتی ہے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو دوسری روایت میں بھی وہ بھی لکھی کہ اتیت ابن عمر فقلت ان نجلس ائمتنا ہؤلاء فیتکلمون فی شیء نعلم ان الحق غیر فنصدق۔ ابن عمر کے پاس میں گیا تو میں نے کہا ہم ان حاکموں کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ بات کرتے ہیں، ہم جانتے ہوتے ہیں کہ یہ بالکل غلط کر رہے ہیں، مگر ہم ان کو کہتے ہیں آپ سچ بول رہے ہیں، اس پر آپ سن لیں کہ یہ کہاں امت کو لے جاتی ہے۔ غیرت گئی، سچ گیا، ضمیر کی مخالفت شروع ہو گئی کہ اکبر دی گریٹ، اکبر اعظم بے دین ہو گیا۔ خیر وہ موضوع الگ۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں بینگن کھانا چاہتا ہوں۔ ابو الفضل نے ایک قصیدہ نظم کر دیا، بینگن کی تاریخ، بینگن ایسا پکوا کر کھایا، گلا بیٹھ گیا۔ صبح اس نے کہا بینگن تو یار بہت خراب سبزی، اس نے ایک پوری نظم لکھ دی برائی میں۔ اس نے کہا کل تم تعریف کر دیا، اس نے کہا ہم بینگن کے نوکر نہیں ہیں، شاہ کے نوکر۔ آپ خدا کے لیے سوچیں، دینی تحریکوں کو پڑھیں کہ رونا کس بات کا، کہ جہاں بادشاہت ہوتی نا وہاں لوگ سچ نہیں بول سکتے، مجبور ہو جاتے ہیں، پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، ڈنڈا ان کے پاس ہوتا۔ تو کہا ہم جانتے ہیں، قال كنا نعد هذا نفاقا، فرمایا ہم تو اس کو منافقت سمجھتے تھے، فلا ادری کیف عندکم، اب میں نہیں جانتا کہ کیا ہے۔ ایک اگلی حدیث بھی لکھی کہ اب اے ابو عبد الرحمن، یہ بھی ابن عمر کی کنیت، ہم امام کے پاس جاتے ہیں، حاکم کے پاس، یقضی بالقضاء نراہ جورا، وہ فیصلے کرتا، ہم جانتے ہیں کہ ظلم ہے، بالکل غلط فیصلہ کیا، فنقول تقبل اللہ، ہم کہتے ہیں اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے، جزاک اللہ۔ فقال انا نحن معاشر محمد، آپ نے فرمایا ہم رسول کے ساتھی تھے، اس کو منافقت سمجھتے تھے، مگر دور بہت جلدی بدل گیا، 50 سال نہیں گزرے۔ نمونہ پڑھا میں نے، اور ایک دوسرا حوالہ پڑھ کر بات کی طرف آؤں۔ یہ 12ویں جلد ہے اور اس میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، یہ کتاب التعبیر ہے، خوابوں کا بیان، اس کا 12واں باب ہے، اس میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اس میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کو جو ہم خلیفہ کہتے ہیں نا، یہ لغت ہے، ڈکشنری میں جو بھی حکومت پر آد ہے، جیسے اب بھی جو بیٹھے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں خلیفہ، وقت کا حکمران ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہماری قانونی زبان میں کہ فی الواقع، جو واقعہ ہے ایسا ہو رہا ہے، ہونا چاہیے یا نہیں، اس کو بالحق نہیں کہیں گے کہ یہ حق نہیں ان کا، نہ ان کو حکومت کرنی چاہیے، مگر ہیں بالفعل ہے، ڈی فیکٹو ہیں، ڈی جیور نہیں ہے۔ تو امام لکھتے ہیں اس میں، یہ پڑھ لیں 392 صفحہ، فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو حاکم کہتے ہیں نا، لم یکن فی ذلک معارضہ لحدیث الخلافۃ بعد 30 سنہ، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے، دوسری طرف ان کو بھی خلیفہ کہتے ہیں جو بھی بعد میں آئے، لأن المراد بخلافۃ النبوہ، کہ جب 30 سال کی بات کرتے ہیں اس سے مراد نبی کے طریقہ کی حکومت ہوتی ہے، کہ وہ حکومت ہے اس طرح جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ وَمَن بَعْدَهُ فَكَانَ أَكْثَرَ عَلَىٰ طَرِيقَةِ الْمُلُوكِ وَلَوْ سَمُّوا خُلَفَاءَ، اور حضرت معاویہ اور ان کے بعد آنے والے جو ہیں، بے شک ان کو لوگ خلیفہ کہتے ہیں، مگر ان کا طریقہ جو تھا وہ ملوک کا تھا، یہ بادشاہوں کی طرح محل، اس طرح ہی جبر، سختیاں، مرضی کی بات۔ یہ 392 صفحہ 12ویں جلد۔ اس لیے یہ موڑ جو اسلام میں آیا اور جس کے برے نتائج اتنے نکلے کہ بعد میں لوگوں کو نظر آ گیا کہ جو حسین رضی دیکھ رہے کہ لائن بدل گئی۔ قبائلی جنگیں حضرت معاویہ اور یزید اور بعد میں اتنی کرائیں اپنی ضرورت کی خاطر، یمنیوں کو کیسریوں سے لڑایا، ان کون سے قبائل کو اسی طرح جیسے کفر کا زمانہ تھا، یہ گورنمنٹ کو فائدہ دے گا اس کو اکسا دیا، دوسرے کو لڑاؤ اور حکومت کرو، فرق تصد، لوگوں کو لڑا کرو ان پر حکومت کرو۔ اتنا ظلم ہوا
کہ قبیلے آپس میں ٹکرانے لگے، اور دوسری طرف موالی جو تھے نئے اسلام لانے والے لوگ اجمی، ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، حتیٰ کہ بنو امیہ نے حجاج کے زمانے میں ان پر جزیہ نہیں ختم کیا، دین کی اتنی مٹی پڑی تھی، کلمہ پڑھ گئے مگر ان پر وہی ٹیکس لگ رہا جب کافروں پر ہوتا۔ لوگ بازاروں میں روتے پھرتے ہیں، علماء رو رہے ہیں، داڑیاں تاریں، کچھ کر نہیں سکتے۔ وہ بیچارے کہتے ہیں ہم اسلام نہیں لاتے پھر بھی جزیہ، اسلام لاتے ہیں پھر بھی کافروں والا جزیہ۔ فقیر عالم رو رہے ہیں مگر کر کچھ نہیں سکتے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے دور میں اس کو ختم کیا۔ اب گورنروں نے لکھا کہ اس سے سرکاری خزانے کی آمدنی کم ہو گئی ہے، تو بہت اعلیٰ فکرہ عمر بن عبدالعزیز نے لکھ کر بھیجا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دائی بنا کر بھیجا تھا، دین کی طرف بلانے والا، جابی بنا کر نہیں بھیجا تھا، ٹیکس کلیکٹر نہیں تھے کہ خزانہ بھریں، دین کی دعوت، اس لیے کلمہ پڑھانا منظور ہے، پڑھتے جائیں، ہمیں اس جزیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر یہ آپ دیکھ رہے ہیں قبائل کی جنگیں، موالی کے ساتھ ظلم، مختار کے ساتھ صرف موالی تھے، مختار جیسا بھی تھا اس نے یہ کیا کہ عربوں کے مقابلے میں اجمیوں کو اس نے کہا کہ کیوں اسلام کے خلاف انہوں نے چادر بنا رکھی۔ یہ ایرسٹوکریسی جو ہے کہ عرب سردار ہی سب کو بنے ہوئے ہیں، ان کو ملازمتیں مل رہی ہیں، خزانہ انہیں کی، یہ ہے ملوکیت۔ تم کلمہ پڑھ کر بھی دوسرے نمبر کے شہری ہو۔ یہ سارے ساتھ تھے، موالی ساتھ تھے، عجم کے سب اس کا ساتھ دے رہے، یہ صحیح اسلامی مساوات آئی۔ تو اس لیے یہ موڑ جس کے نتیجے میں دو گروہ اور شامل ہو گئے، یہ ملوکیت میں ان کا گٹھ جوڑ رہا ہے، اب بھی ہے، رہے گا۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ ملائیو سلطانیوں پیری۔ یہ تین کے اکٹھے ہیں، یہ ملا ملٹری الائنس پرانا ہے، بالکل آپ ناراض نہ ہو، اندر سے ایک ہوتے ہیں۔ فرمایا مسلمان تیری وہ آئینہ ضمیری، شیشے کی طرح کا صاف ہے، حق کو پہچاننا، باطل کو پہچاننا، صاف بات کہنا نہیں رہی۔ منافق اور بزر بڑھا دیا، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ اے سلطانیوں ملائیو پیری۔ کشتہ تو مارا ہوا تین گروہوں کا، بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکڑ لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں، جو جی چاہے گا کریں گے۔ ملاؤں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے، مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ سب جہنمی ہے۔ ان کے پاس یہ تلوار آ گئی، ہاں ہی مانو، ہم ملا خدا کے ایجنٹ ہیں۔ پیروں نے کہا کہ اگر خدا کی رسائی چاہتے ہمارا وسیلہ ڈھونڈو۔ تین خدا بن گئے، غلامی میں جکڑ لیا، بالکل امت کو ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، مولوی سے فتویٰ لے رہے ہیں، سلطانوں کو سلام کر رہے ہیں۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا، بڑا حادثہ، میں بھی یہ کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکلی، روتے کہ انسان اتنا ذلیل ہو گیا۔ دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک، مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر۔ مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا، حق نہ کہہ سکا، ان کے سامنے جھک گیا۔ فرماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتے روتے کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا، اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے۔ کہاں ہے وہ توحید، وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے، پیر نہیں دیتے۔ یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں، مٹی پرید کر رہے ہیں، کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر رہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتی، آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا۔ اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے، جب موڑ بڑا تھا نا، بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے۔ اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے۔ جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے بھائی، کیوں ایک انسان خدا بن گیا، کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے، طاغوت۔ اس وقت فرماتے ہیں پھر وہ اٹھا جب قرآن سے تعلق حکومت نے توڑ لیا، آزادی کا گلا گھونٹ دیا، تو کون اٹھا پھر؟ عظیم خاصتاں سر جلوائے خیر الامم، کیوں صحاب قبلہ باراں در کے۔ پھر وہ اٹھا جیسے قبلہ کی طرف سے بادل آتا، رحمت کی بارش لے کر آیا۔ اس نے کہا لوگ چپ ہو گئے، ہو رہے، ان کا کیا بگڑا، یہ تو امتی سے حضور کو مانتے تھے، دین میں اگر تبدیلی ہو کیا ہے، وقت گزارتے رہیں گے، وظیفے ملتے رہیں گے، کعبہ میں یہ طواف کرتے رہیں گے،
مگر یہ اللہ کا دین جو ہے اس کو بالکل انہوں نے